السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جہیز۔ اسلام میں جہیز کی حیثیت اور حقیقت۔ لفظ جہیز عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے تیاری کرنا، جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ گویا جہیز تیاری کو کہتے ہیں اور یہ شادی پر جائز ہے، لیکن یہ جہیز لڑکے کی ذمہ ہے کیونکہ شادی کی ساری تیاری اسی کو کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، لیکن جس کو بر صغیر میں جہیز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے وہ سامان تیار کر کے لاتی ہے جس کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے پہلے ہی لسٹ دے دیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں اور یہ لڑکے کی بے غیرتی کا ثبوت ہے اور ہندوؤں سے مشابہت ہے کیونکہ ہندو اسے ہی کنیا دان کہتے ہیں۔ قرآنی آیت اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی ایک سادگی کا نام ہے۔ یہ دو خاندانوں سے آباد ہوتے ہیں، نئی نسل کی شروعات ہوتی ہے، اور ایسی کوئی آیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے جس میں ہے کہ لڑکی کو جہیز دینا چاہیے، بلکہ سارے دلیل یہی کہتے ہیں کہ لڑکے کو مہر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی اور صحابہ اکرام کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ القرآن سورہ النساء 34 میں اور ایک جگہ فرمایا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ القرآن سورۃ النساء 4 میں اور فرمایا، جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ شیخ عبداللہ بن عود کہتے ہیں، مہر لینا بیوی کا حق ہے، اسے مقرر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بیوی اور اس کے گھر والوں پر کوئی چیز دینا واجب نہیں، لیکن اگر وہ خوشی سے دینا چاہے تو ان کی مرضی۔ ان آیاتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کو مہر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ عورت مرد کو۔ اب اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں جہیز کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، رسول ہے اور رہنما ہے۔ ان کی پیروی سے ہی جنت مل سکتی ہے، ان کی اطاعت سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے جہیز لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، کسی ایک سے بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا؟ غور کریں دوستو، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی، کسی نے جہیز لیا؟ نہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کی، کیا کسی کو جہیز دیا؟ اللہ کے لیے غور کریں، سوچیں، اپنی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے ہی سمجھ میں بگاڑ پھیلا جہیز کا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، اور جو یہ بات کہے اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اس کے عذاب سے، اور لوگ جو اس وہم میں مبتلا ہیں ان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اندھی تقلید گمراہی ہے۔ اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بات رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا علی رضی اللہ علی ہیں؟ تو کہتے ہیں، ہاں وہ راضی ہیں۔ تو پھر بات طے ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی، کیا آپ کے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے مہر میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں تو بچپن سے ہی آپ کے پاس رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگ بدر میں یہ زیرہ مجھے ملی تھی، ایک تلوار اور ڈھال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تلوار اور ڈھال تو کام آئے گی، اس کو رکھ لو اور یہ زیرہ بیچ کر اس کی قیمت لے کے آؤ، یہی آپ کے مہر ہوگی اور اسی سے آپ کا نکاح ہوگا۔ پھر حضرت رضی اللہ عنہ گئے بیچنے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس،
وہ اس زہرہ کو خرید لیے 400 دینار میں۔ پھر ان سے کہا کہ اب میں اس زہرہ کو کیسے بھی دے دوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ آپ کے ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ہی وہ تحفے میں دے دی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سب بیان کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو پیسے لے کر ان کا مہر طے کیا اور اسے پیسوں سے 2 چکیاں لی، ایک چٹائی لی اور ایک صحابی کے مکان میں اپنا انتظام کیا، اور کچھ کھانے پکانے کی چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر دیا۔ وہ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، تو ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، تو انہی کی زیرہ بیچ کر انہی کے پیسوں میں سے لیا گیا ہے۔ طبقات ابن سعد، تفسیر الجلالین، تاریخ الطبری، ابن ہشام، صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ تو اس کی اصل شکل یہ ہے جسے توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے جہیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔